بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم سیکھو اور سکھاؤ، اسلام کے فرائض سیکھو اور سکھاؤ، قرآن شریف پڑھو اور پڑھاؤ، ان قریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں 3-4 باتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ قرآن شریف پڑھو، علم سیکھو اور سکھاؤ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے اور ان کو جا کر 1400 سال کا عرصہ بھی بیت گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ علماء امت ختم ہو جائیں گے، اور ایک مراد یہ ہے کہ قرآن شریف میں الفاظ نہیں رہیں گے، وہ خطوط جو لکھے ہوئے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کے اندر صرف صفحات باقی رہیں گے۔ انسان قرآن شریف کو کھول کر کے دیکھے گا تو کورے اوراق اور بالکل سفید ورق موجود ہوں گے، لکھا ہوا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ساری باتیں کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت کے قریب قریب۔ یہ علامات قیامت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ابھی تو قرآن شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن شریف کو کھول کر کے دیکھتے ہیں تو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علماء امت ختم ہو جائیں گے۔ مسائل بتانے کے لیے علماء موجود نہیں رہیں گے، لوگ اپنا بڑا جاہلوں کو تصور کریں گے اور ان کو صدر بنائیں گے، ان کو مسئلے مسائل پوچھیں گے،
اب ظاہر بات ہے وہ خود جاہل ہوں گے تو وہ بڑے بننے کے بعد کیا مسئلے مسائل بتائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علماء امت ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ یہ مہاماری کا جو دور چلا اور چل رہا ہے، یہ کرونا کی بیماری اور وبا جو پھیلی اور پھر بھی پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے، اس دور کے اندر شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کتنے علماء اور کتنے بہترین مفتیان کرام اس دنیا سے ختم ہو گئے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. کبھی کبھی اخبارات میں تعداد آتی ہے تقریباً 5000 علماء امت اس دنیا سے ختم ہو گئے، جو قرآن شریف کو بہترین طریقے سے سمجھتے تھے، جو قرآن شریف کے معانی کے اوپر غور کرتے تھے، جو قرآن شریف کی تفاسیر کو بیان کرتے تھے، اور جن کو بحر العلوم یعنی علم کا سمندر کہا جاتا تھا. ایسے ایسے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا. اور علم کیسے اٹھے گا؟ اچانک اس طریقے سے نہیں اٹھ جائے گا کہ اچانک علم غائب ہو گیا. سنتوں کا وقت بعد میں دیا جاتا ہے. تو علماء ختم ہو جائیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی. آج یہ دور چل رہا ہے، جہالت عام ہے. کون قرآن شریف کے اندر غور و فکر کر رہا ہے؟ کون حدیث پاک کے اندر غور و فکر کر رہا ہے؟ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ علامتیں بتائی تھی. اور پھر حدیث کا آخری جو لفظ ہے وہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا. کیسے فتنے ہوں گے؟ ایک کے بعد ایک کی موت ہو رہی ہے، لاشیں اٹھ رہی ہیں، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ بیماری ہے یا وبا ہے یا کوئی فتنہ ہے یا کچھ چال بازیاں ہیں، یعنی کچھ سمجھ سے باہر ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا اور فتنے ظاہر ہوں گے. کیا یہ فتنے نہیں ہیں کہ امت کی بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے جہیز کے نام کے اوپر؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، لڑکیاں ڈوب کر کے مر جاتی ہیں. اس وجہ سے ڈوب کر کے مر رہی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو ستا رہے ہیں اور ان کے سسرال کے اندر ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے. خودکشی کا جب لفظ آیا تو میں اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال ہی میں عائشہ نامی ایک لڑکی جس کی عمر 22 سال تھی، احمد آباد کی رہنے والی، وہ کسی کی بہو تھی اور کسی کی بیوی تھی. ایسا ہی واقعہ اس کے سامنے پیش آیا اور وہ مظلوم ہو کر کے اس نے جو راستہ اپنایا خودکشی کا، یعنی ڈوب مرنے کا راستہ اپنایا. خودکشی کرنا حرام ہے، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اور خودکشی کے تعلق سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
کہ جو انسان اپنی جان کو ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے وہ انسان جہنمی ہے۔ بہت سارے فتوے لگے عائشہ کے اوپر کہ اس نے خودکشی کر لی اور وہ جہنمی بن گئی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں چند باتیں آپ حضرات کو بتلانا چاہوں گا کہ خودکشی کی سزا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا ارشادات بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان زہر کھا کر کے مر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو ایسی ہی سزا دیں گے۔ کیسی سزا؟ یعنی جہنم کے اندر بھی اس کو ایسی سزا ملتی رہے گی کہ وہ بار بار زہر پیتا رہے گا اور اس زہر کی وجہ سے مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، پھر زہر پیے گا اور پھر مرے گا۔ یہ سزا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اپنے جسم کے اندر چاقو گھونپ لے یا گولی چلا لے اپنے سینے کے اوپر رکھ کر کے، اس کا نام بھی خودکشی ہے، اور ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گے اور جہنم کے اندر اس کو وہی سزا ملے گی کہ جس جرم کے اندر وہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یعنی اس کو بار بار چاقو چلانا پڑے گا اور اسی کے اندر اس کو مرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا لے اور پہاڑ سے گرا کر کے یا کسی جبل سے یا کسی پتھر سے اپنے جسم کو لہو لہان کر کے مر جائے، اس کا نام بھی خودکشی ہے اور جہنم کے اندر اس کو وہی سزا ملتی رہے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے گھروں کو بناؤ تو گھروں کے اوپر منڈیر بھی بنایا کرو۔ منڈیر کا مطلب ہے یعنی چھت کے اوپر چاروں طرف 3-3 فٹ دیوار کر لیا کرو، اور ایسی منڈیر کے اوپر، ایسی چھت کے اوپر نہ سو کہ جہاں پر منڈیر نہ ہو۔ اگر تم ایسی چھت کے اوپر سو گے اور سوتے ہوئے تم نیچے گر جاؤ یا تمہارا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک خودکشی ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ گھر انسان جب بنائے اور چھت ڈالے تو چھت کے چاروں طرف منڈیر بھی بنائے۔ یہ تو خودکشی کے اقسام ہیں، لیکن اس خودکشی کے مسئلے کو ایک طرف رکھیے، یہاں پر حقوق العباد کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی شادی ہو جائے تو شادی کے بعد حلال رزق اپنی بیوی کو کھلانا، حلال رزق سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی انسان بجائے حلال رزق کھلانے کے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، اس کو تماچے رسید کرے، اس کو ستائے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن اگر کوئی انسان بجائے رحم دلی کے اپنی بیوی کو گالیاں دے، ماں باپ کی گالیاں دے یا اس کو برا بھلا کہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اور اگر کوئی انسان کھانا کھلانے کے بجائے اس سے جہیز مانگے اور اگر وہ جہیز نہ دے، اپنے ماں باپ سے لا کر کے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرے
اور پھر اس کو مار دیا جائے اور اس کو دھمکیاں دی جائیں تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یا اس کو قتل ہونے کے اوپر اکسایا جائے یا اس کو ڈوب مرنے کے اوپر اکسایا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ انسان بھی تو جہنمی ہوگا۔ اور عائشہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ آیا، سارے مسلمان غمزدہ ہیں، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، امت کے جتنی بھی بیٹیاں ہیں سب کو انسان اپنی بیٹی تصور کرے، اگر وہ کسی اور کی بہو ہے، اگر وہ کسی اور کی بیٹی ہے یا کسی اور کی ماں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو ہے ہر عورت کو اپنی بیٹی یا اپنی بہو یا اسی طریقے سے اپنی ماں تصور کرے اور امت کی ساری بیٹیوں سے محبت رکھے۔ اب وہ احمد آباد کی عورت 22 سالہ معصوم لڑکی، اس کے سسرال والوں نے اس کو ستایا، اس کے شوہر نے اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی اور اس کو دھمکیاں دی، یہاں تک اس کو کہا گیا کہ ویڈیو بنا، اپنے ہلاک ہونے کی ویڈیو بنا اور وہ ویڈیو میرے پاس سینڈ کر اور کسی اور کو جو ہے اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ تو ایسے انسان کے تعلق سے کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ جہنمی نہیں ہوگا؟ وہ انسان بھی جہنمی ہے، وہ انسان دوسرے انسان کو خودکشی کے اوپر ابھار رہا ہے، ڈوب مرنے کے اوپر ابھار رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز کی لعنت کو حرام قرار دیا ہے۔ آج امت کی کتنی بیٹیاں غریب ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں اور بغیر شادی کے زندگی گزار رہی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں۔ ان کا یہ جرم ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے ماں باپ کے اوپر پیسہ نہیں ہے، ان کے گھر کے مالدار نہیں ہیں اور لڑکی بن بیاہی بیٹھی ہوئی۔ اور جو لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں ان کے اوپر سسرال والوں کا ظلم، ان کے اوپر شوہر کا ظلم اور اسی طریقے سے دیگر رشتہ داروں کا ظلم جو ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ جہیز کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جہیز کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ نوجوان جو دوسرے کے پیسے کے اوپر پلنا چاہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان کے اندر مردانیت نہیں ہے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم عہد کریں، ہماری کمائی کے اندر برکتیں ہوں گی، ہماری روزگار کے اندر برکتیں ہوں گی اگر ہم ایسا وعدہ کریں گے اور ایسا جو ہے ہم عہد کریں گے کہ ہم شادی کریں گے تو ہم جہیز نہیں لیں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے، دوسرے کے ٹکڑوں کے اوپر ہم جینا نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہم خود محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، خود کمائیں گے، خود بھی کھائیں گے، بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جہیز کے اوپر ان کو ستایا جاتا ہے اور جہیز کی لعنت کے اوپر ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، آج کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جو لوگ تڑپ رہے ہیں اور جو بیٹیاں بلبلا رہی ہیں، پریشان حال ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر کمی آ گئی۔ اور اگر کوئی نوجوان ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، میں جہیز نہیں دوں گا، لیکن ان کے ماں باپ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار مطالبہ کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو جتنا چاہے دے دو، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، اور پھر لسٹیں شروع ہو جاتی ہیں، سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر بہت ساری بیٹیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہوں گے اور انہی فتنوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جہیز کو جو ہے حرام تصور نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو حلال تصور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
یہ جہیز کی لعنت کو ختم کر دیا جائے، اور یہ لالچ جو دماغوں کے اندر بسا ہوا ہے کہ شادی ہوگی، بیاہ ہوگا، بیوی آئے گی تو بیوی جو ہے ایک سیٹ بھی لے کر کے آئے گی اور بہت سارا ساز و سامان بھی لے کر کے آئے گی اور بہت سارا روپیہ پیسہ لے کر کے بھی آئے گی، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے ختم ہونی چاہیے، تبھی تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ہیں، یہ لالچ پنا ہے اور یہ ساری حرص اور طمع موجود ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہماری کیا نمازیں قبول ہوں گی؟ ہماری مسجدوں کے اندر آنا جانا قبول ہوگا؟ ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جہیز حرام ہے۔ اگر جہیز کا پیسہ ہم لوگ زبردستی لے کر کے کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ کے اندر اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ حرام کا لقمہ ہمارے منہ کے اندر جا رہا ہے۔ جس طریقے سے سود حرام ہے، اسی طریقے سے کسی انسان کو ستا کر کے اور جہیز کے نام پر اس سے پیسہ لینا اور شادی بیاہ کے نام پر اس سے رقم وصول کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور اس حرام سے کے پیسے سے ہمارے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ بھی بنتا ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ حرام کا قطرہ خون کا جسم کے اندر موجود ہوگا، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور تمہاری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے دور رہو، اور یہ جہیز والے جو فتنے ہیں جو آج زیادہ سے زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں، تقریباً ہر گھر کے اندر یہ وبا موجود ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اسی طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ 30 سال کے ہو گئے، 32 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے مطالبے بہت بڑے ہیں، اور دینے والے لوگ ان کے مطالبے کو پورا نہیں کر سک رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ نوجوان بھی بغیر شادی کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان لڑکیاں بھی بغیر شادی کے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور جب اس طریقے سے عمریں بڑھتی ہیں تو یہی ایک نقصان نہیں بلکہ گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، زناکاری عام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر ہم عمل کرنے والے بنے، اور ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق بنے۔ بازو والا کیا کر رہا ہے، دوسرا انسان کیا کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، وہ ہم نہ دیکھیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روشنی اور بتائی ہوئی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب افسوس کرتے ہیں کہ عائشہ نامی 22 سالہ لڑکی اپنی زندگی کو اس نے کھو دیا ہے صرف جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ساری بچوں کی حفاظت فرمائے اور ساری لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو لالچ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے اور یہ جہیز والی جو لعنت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔